بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہے۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی ہے، مگر عجوبہ یہ ہے کہ انسان اپنی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پرچار کر لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجدہ ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسی خیز، عبرتناک اور خیال افزا بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک بندوں اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی ہے وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں اوس و فضا جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو جنت بنائی ہے اسے بڑی ہی دل نشیں رنگ دیے ہیں۔ وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مقہور و مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا، وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ آرام کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالی۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کی تمام تر دل نشینی، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم ہی رکھا تھا کہ گر گیا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایات میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکلتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ روایت میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ ہاں پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی جس کی گود میں 3 ماہ عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ تو نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ برتر، موت و حیات تیرے اختیار میں ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے اپنے ڈالے تھے۔ دوسری بار، اے پروردگار، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو
تو تیرا حکم ہوا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا، اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا۔ لیکن اے خالق کے کائنات، میں چوں چرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں سے زندہ نکال کر لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ یا حیو یا قیوم یا ممیت، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ آرام جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی، تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری اراضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صبا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف و تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالی اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کی بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کی۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشی توما کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائی وہ سن کر آج بھی رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پر اسرار سنسی خیز اور فکر انگیزی کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے خشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صبا کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھی جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھی۔ یہ چیزیں تھی خشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوگی۔ نشہ شراب کا ہو، خواہ خشیش کا یا چرس کا، خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئی جہاں حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہہ سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے واقعہ صداقت پیمانے پر پورے نہیں اترتے تھے، لیکن چھوٹی سی چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالح کی کہانی نہیں بنا کرتی تھی، کہانی اعمال بد کوک سے جنم لیا کرتی تھی۔